السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہر ہفتے کی طرح آج بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ سبھی کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس شب کی برکتوں سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو جلد از جلد اس ظالمانہ قید سے رہائی عطا فرمائے اور ان کے حق میں بہترین فیصلہ عطا فرمائے، آمین یا سید یا رب العالمین۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے بڑی عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیں، وقت کا خیال رکھتے ہوئے فوراً ہم شروع کر دیتے ہیں، اور آج کا جو پہلا سوال ہم لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، حضرت پوچھ رہے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ساتھ میں بچہ نماز پڑھ رہا ہو، سنت ہو یا نفل، اب ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو کیا کوہنی سے اس کو اشارہ کر کے سیدھا پڑھو جواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اتنی ہلکے سے اشارہ کرنا جس سے عمل کثیر نہ ہو، دوسرے والے کو ایسا دیکھ کے نہ لگے کہ آپ نماز میں ہے کہ بھی نہیں ہے، تو اتنا کرنے کی اجازت ہے، اور اس سے بچے کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ مستی کر رہا، ہم نے یوں اس کو اشارہ کر دیا تو اس سے وہ سمجھ گیا کہ ہاں مستی نہیں کرنا ہے، تو اتنا آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور شامل کریں گے، یہ پوچھ رہے ہیں حضرت، سوال یہ کہ حضرت پوچھیں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک روزہ رکھا کسی نے، تو کل ایک روزہ رکھنا ضروری ہے یا پھر ایک روزہ بھی کافی ہوگا؟ تو دیکھیں، یہ جو روزہ ہے شب معراج کا یا رجب کا، یہ ایک نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزے کے سلسلے میں آپ بالکل اختیار ہوتا ہے، آپ ایک رکھیں یا دو رکھیں، بس اتنا رہتا ہے کہ اگر ایک رکھ لیا تو ایک اور رکھ لیں تاکہ جفت ہو جائے، طاق نہ رہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی رکھتا ہے اس کے لیے کافی ہے، ثواب بھی ملے گا، اور کل اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، اگلے سوال کو شامل کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں حضرت، کیا ناپاکی کی حالت میں ناخن یا کسی بھی جگہ کے بال کاٹنے سے روزے میں تنگی ہوتی ہے؟ کیا بات صحیح ہے؟ دیکھیں، روزے کے تنگی کے حوالے سے تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور لکھا گیا ہے کہ ناپاکی کے حالت میں اپنے اعضاء سے ان چیزوں کو، ناخن ہے، بال وغیرہ، تراش کر دور نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ آپ کی باڈی کا حصہ ہے، تو ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس کو جدا کر کے، یعنی ناپاک ہی جدا کر دیا، تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو دھو لیں تاکہ یہاں سے ناپاکی نکل گئی، پھر ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اسی طرح بال وغیرہ بھی صاف کر لیں، لیکن بالفرض کسی نے ناپاکی کی حالت میں ہی یہ چیزیں کر لی ہیں تو بالکل ہو بھی جائیں گی اور گناہ گار نہیں ہوگا، ہے نا، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ سلمان صاحب حیدرآباد سے پوچھ رہے حضرت، سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو قاضی ہیں وہ وہابی ہیں، اور ان کو سب کا نکاح پڑھانا ہوتا ہے، تو کیا ان کا پڑھایا ہوا نکاح ہو جائے گا؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر پڑھانے والا وہابی ہے اور وکیل اور گواہ سنی ہو تو نکاح ہو جائے گا، ایسا سنا تھا، لیکن پھر ایک صاحب سے بات ہوئی تو پھر کنفیوز ہو گیا، انہوں نے کہا کہ حضور حافظ ملت نے کسی وہابی کا نکاح پڑھا دیا تھا، تو پھر جب آپ حضرت کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ نکاح نہیں ہوا، یہ بات سمجھ نہیں آئی، تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، نکاح ہونے کے لیے زوجین کا مسلمان ہونا ضروری ہے، گواہوں کا مسلمان ہونا، موجود ہونا ضروری ہے، یہ اگر حاضر ہیں اور ان کی حاضری میں مجلس عقد میں ایجاب و قبول ہو جائے۔ اب اگر کسی وہابی ہے، کسی ایسے نے جس کا عقیدہ خراب ہے، تو اس نے اگر ایجاب و قبول کرا دیا تو نکاح بالکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا،
اور ایجاب و قبول جو ہے ان کے درمیان پا لیا گیا سنی صحیح العقیدہ گواہوں کی موجودگی میں۔ اب رہا مسئلہ جو حافظ ملت سرکار کے تعلق سے آپ نے کہا، تو اس میں کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے۔ حافظ ملت سرکار نے کیا کیا، جس کا نکاح پڑھایا تھا اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جب بعد میں معلوم ہوا کہ وہ وہابی عقائد کا حامل تھا تو وہابیہ کا نکاح تو ہوتا ہی نہیں جب تک وہ اپنے عقائد کفریہ باطلہ سے توبہ نہ کریں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت وہ حافظ ملت سرکار نے کہا کہ نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ جس کا نکاح کیا جا رہا ہے وہی اس خراب عقیدے کا حامل تھا۔ میں نے اس لیے کیا کہا، نکاح ہونے کے لیے میاں بیوی زوجین کا مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، گواہوں کا سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، ایجاب و قبول ایک مجلس میں وہ نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو شامل کرتے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت میں جس جگہ نوکری کر رہا ہوں وہ میرے گھر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے۔ میں نے وہاں ایک روم بھی کرائے پر لیا ہوا ہے، مگر میں جب وہاں جاتا ہوں تو میری نیت 15 دن سے زیادہ رکنے کی نہیں ہوتی۔ اب اس صورت میں مجھے 4 رکعت والی نماز قصر کرنی ہے یا مکمل کرنی ہے؟ دیکھیں، آپ نے وہاں 15 دن کی رکنے کی نیت کی نا، 15 دن سے زیادہ کی نیت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بندہ جب 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانے کا ارادہ ہو اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو تب مسافر ہوتا ہے۔ تو آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر رہی ہے نا، تو جیسے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی تو آپ وہاں مقیم ہو گئے۔ آپ کو اب 4 رکعت والی نماز قصر پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، وہ بھی کب، جب آپ تنہا پڑھ رہے ہوں یا امام بھی مسافر ہو۔ لیکن امام مقیم ہے، ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ جتنی پڑھائیں گے آپ کو اتنی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر سے جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو 15 دن رکنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ 12 دن، 13 دن، 14 دن اتنے رکنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس صورت میں مسافر ہی ہوں گے، اور مسافر ہونے کی کنڈیشن میں آپ کو قصر پڑھنا ہوتا ہے، اور 15 دن کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ ہو جاتے ہیں مقیم، اور مقیم کو پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ شاید شروع میں کچھ مسٹیک ہو گئی، تو 15 دن کی نیت کرنے کی وجہ سے آپ ہو جاتے ہیں مقیم، پوری پڑھنی ہوگی۔ 15 دن سے کم اگر نیت کریں گے تو آپ کہلائیں گے مسافر، قصر کرنا ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے کہ قبلہ رخ پتہ کرنے کے لیے سورج جس طرف ڈوب رہا ہے اسے مانے، یا موبائل میں جو دشا دکھانے والا کمپاس ہے اس کی ویسٹ ڈائریکشن کو قبلہ مانے؟ دیکھیں، یہ سب چیزوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی دوسری ظاہری علامت نہ ہو، جیسے کہ وہاں مسجد ہے، ادھر قبلہ بنا ہوا ہے تو آپ اس کو ہی فالو کریں گے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور ایسا وہاں پر جہاں آپ ہیں وہاں کوئی مسلمان بتانے والا بھی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جدھر ڈوب رہا ہو تو ادھر سے بھی سمت قبلہ، کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو سورج ڈوبتا ہے وہ پچھم کی طرف ڈوب رہا ہے، تو اس سے بھی آپ قبلہ ادھر تو ہے، لیکن سمت قبلہ معین کرنے کے لیے آپ کو کمپاس کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ سمت قبلہ کے لیے آپ موبائل سے جو چیزیں ہیں، فائنڈر قبلہ وغیرہ سے آپ جہت کا تعین کر لیں، پھر نماز پڑھیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے، حضرت میرے گھر میں موبائل ہے، کیا اس کے اسکرین پر مدینہ شریف یا کعبہ شریف کا وال پیپر لگا سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ موبائل میرے بیوی کے پاس رہتا ہے، تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں موبائل کی اسکرین کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس صورت میں اگر آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر مدینہ شریف یا کوئی متبرک جگہ کی وہ پکچر لگا کے رکھتے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں اس پر ہاتھ پڑنے سے کوئی بے ادبی نہیں ہے، اور اس کو ہاتھ لگنے سے گناہگار بندہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ موبائل کی اسکرین اور چھونے والے کے درمیان اس کے ایک اسکرین گارڈ، جو اسکرین گارڈ ہوتا ہے وہ حائل ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ ہمارا ہاتھ اس پر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، یہ جب چیزیں ہوں تو پھر ادب کے ساتھ رکھا جائے، خصوصاً جب بیت الخلاء جانا ہو تو باہر رکھ کر جائیں یا پھر سوئچ آف کر لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ بینک سے لون آپ کس کام کے لیے لے رہے ہیں۔ اگر آپ سے باہر سے کہیں آپ کو نہیں مل رہا ہے اور بینک سے آپ نے لون لیا اس لیے کہ اگر لون نہ لوں تو پھر انکم ٹیکس والوں کا مسئلہ میرے ساتھ آ جائے گا، تو پھر اس صورت میں لون لینا درست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو لون لیا ہے وہ کاروبار کے لیے، یعنی آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ
کہ میں جتنا EMI بھروں گا جتنے سالوں میں، اتنے سالوں میں میں بہت اچھا اپنا بزنس بلڈ کر لوں گا اور اس سے زیادہ نفع کما لوں گا، تو اس صورت میں بھی جائز ہوتا ہے۔ ایک صورت اور ہے کہ آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، مکان بنانے کے لیے آپ نے لون لے لیا ہے، تو جتنے دنوں میں آپ کرایہ بھریں گے اس سے بہت کم مدت میں یا اتنی مدت میں آپ کا اپنا مکان ہو جائے گا، اور تو اس صورت میں بھی آپ کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے کہ EMI پر کوئی چیز لینا کیسا ہے؟ تو دیکھیں EMI پر چیز لینا بالکل جائز اور درست ہے، اور یہ شبہ جو آتا ہے کہ کہیں یہ سود تو نہیں، تو سود نہیں ہے۔ سود دراصل کہتے ہیں خالی عن العوض کو، یعنی اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے، ریٹرن میں آپ سے 15,000 لوں گا، تو 10,000 جو آپ لوٹا رہے ہیں تو 10,000 کے مقابلے میں تو 10,000، لیکن جو 5,000 جو ایکسٹرا آ رہا ہے وہ کس کے مقابل میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور EMI پہ کیا ہوتا ہے، سامنے والا جو بیچنے والا ہوتا ہے اس نے قیمت بتا دی، دیکھیں یہ بائک اگر آپ کیش لیتے ہیں تو آپ کو 85,000 کی پڑے گی، اور اگر آپ EMI پر لیتے ہیں یعنی ادھار لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پڑے گی 1,20,000 کی۔ ہاں، یہ سہولت ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ 1,20,000 آپ تھوڑا کر کے دے دیں اور پھر منتھلی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو 1,20,000 قیمت ہے یہ کس کے عوض میں؟ گاڑی کے ہی عوض میں ہے، بس دینے والے نے ادھار کی صورت میں آپ کو تھوڑی سی آسانی اور رخصت دے دی ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ نجمن یعنی تھوڑا کر کے آپ ثمن کی ادائیگی کر سکتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور لیتے ہیں، پوچھ رہے حضرت سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کوئی خاص فرق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوسری رکعت کا، کہ دوسری رکعت میں جب اتحیات پر بیٹھیں تو سنت مؤکدہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو صرف اتحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں، دعائے معصور بھی پڑھ لیں۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے سنت غیر مؤکدہ میں تو یہاں پر ثنا بھی پڑھ لیں، تعوذ تسمیہ سب کر لیں، اور سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہوں تو صرف تسمیہ پڑھ کر الحمد سے شروع کر لیں گے۔ باقی چاروں رکعتیں اس میں چاروں میں الحمد کے ساتھ سورت ملایا جائے گا، رکوع وغیرہ کی تسبیح ویسے ہی ہوتی ہیں، بس فرق یہ قاعدہ دوسری رکعت کا قاعدہ اور تیسری کے شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا مچھلی میں فاتحہ دلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، مچھلی بھی بالکل حلال جانور ہے، اور ہر حلال طیب چیز پر آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں، تو اس پر بھی دلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے کہ حضرت کیا لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر نکاح قبول ہے کہہ دیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بالکل بھی نکاح نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں، اور ان گواہوں کی موجودگی میں گواہ ایک ساتھ ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں سنیں۔ تو ایجاب کا یعنی جو پہلے کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، میں نے نکاح میں دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہ ایجاب اور قبول ایک مجلس میں ہونا چاہیے۔ اب یہ واٹس ایپ پہ کیا ہے، یہ جناب یہاں سوئے ہوئے ہیں، وہ محترمہ وہاں سوئی ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں دیا، ادھر سے انہوں نے کہا قبول کیا، یہ اتنے کلومیٹر کا فاصلہ، کہاں سے ایک مجلس ہوگی، اور ہیں کہاں کا وہاں آپ کے، تو یہ کوئی نکاح نہیں ہوا، اور اس طرح کا نکاح نہیں ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے پپریا سے، پوچھ رہے ہیں کہ حضرت اللہ پاک کو تو اور نبی پاک کو آپ کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ اردو زبان و ادب میں لفظ آپ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے بھی اگر کوئی لفظ آپ استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رب تعالی واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے ایسے لفظ کا انتخاب کیا گیا جس کے اندر جمع کا ایک سے زیادہ کا شبہ تک نہ ہو۔ جیسے آپ میں ایک شبہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں آپ آئیں، تو اگر چند لوگ ہیں تو بھی یہ ہم نے بولا جمع کے لیے، تو ایک شبہ اس کے اندر تو ہے ادب کے ساتھ ساتھ، تو اللہ رب العزت کے لیے ایسے لفظ کا انتخاب کیا جس میں وہ جو اجتماعیت اور ایک سے زیادہ کے شک اور شبہ سے بالکل خارج ہو،
لیکن کوئی آپ کہتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کہاں چلا گیا؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو جس دن دفنایا جاتا ہے اسی دن اس دن کے لیے سب سے اچھا تحفہ کون سا ہو مردے کے لیے؟ پارہ پڑھ کر بخشوائیں یا پھر 1.25 مرتبہ کلمہ؟ دیکھیں، اب وہ انتقال کر چکا ہے، اس کے لیے آپ کی طرف سے جو سب سے اچھا تحفہ ہوگا وہ ثواب پہنچانا ہوگا۔ اب چاہے وہ پارہ پڑھ کر پہنچائیں اس شکل میں، اور اگر چاہیں تو کلمہ پڑھ کر پہنچائیں۔ اگر آپ صحیح طور پر قرآن مقدس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں تو پھر کلام الہی سب سے افضل ذکر ہے، تو قرآن مقدس ہی پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیں۔ اور اگر قرآن کو صحیح پڑھنا، اس کے مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے تو پھر بہتر ہوگا آپ کلمہ شریف پڑھ کر کم از کم اس کو ثواب پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ سوال یہ ہے کہ کیا تیجا یا 40واں کا کھانا اگر کسی رشتہ دار کو دینا چاہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، تو کیا نہیں دینا چاہیے؟ تو دیکھیں، اولاً تو 40ویں وغیرہ کا جو کھانا ہوتا ہے یہ فقراء کا خالص حق ہے، تو ان کو ہی دیا جائے۔ اب چاہے فقراء اس شہر کے ان کو دیں، اگر دوسرے شہر کو وہاں پہنچانا چاہے تو وہاں بھی پہنچا دیں۔ رشتہ داروں کو بلا کر عام دعوت جیسا کرنا، جیسے کہ خوشی کے موقع سے کرتے ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی بزرگ کی نیاز کرا رہے ہیں، اس نیاز میں اپنے مرحوم کا ایصال ثواب بھی شامل کر دیتے ہیں، تو سب کو کھلا سکتے ہیں اس میں، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے کہ حضرت بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن خوانی کا جو چنا پڑھا جاتا ہے اسے بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، تو جن لوگوں نے کہا ہے ان کا مت بچائیے گا، لے لیجیے گا ان سے۔ باقی دیکھیں، آپ کے یہاں قرآن یہ چنا وغیرہ پڑھا گیا ہے تو آپ کی اپنی ملکیت ہے، پڑھنے کے بعد وہ آپ اپنے استعمال میں لائیں، گھر میں یوز کریں، اور اس کا دوسرا کوئی چیز بنانا چاہیں تو بالکل بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے مکمل مالک ہیں۔ اس پر چنا پڑھ دینے کی وجہ سے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ آپ کی ملکیت سے خارج ہو گیا ہے نا، تو بالکل آپ بچا کر رکھ سکتے ہیں، بطور تبرک دے دیں۔ اس پہ ذکر پڑھا گیا ہے تو اس میں برکت آ گئی، تو اور کسی کو تبرک کے لیے بھی دے دیں، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے پاس کم از کم کتنا علم ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک مسلمان کے پاس کم از کم اتنا علم ہو کہ وہ جس عبادت سے اس کا تعلق اور ربط بنتا جائے، اس عبادت کے تعلق سے اس کو معلوم ہو کہ یہ عبادت کب فاسد ہو جاتی ہے، یہ عبادت کب صحیح ہوتی ہے، اور اس عبادت کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، کیا واجبات، کیا مکروہ ہیں، ہے نا، تو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے اگر عقل و شعور ہو گئی ہے تو عقائد کا علم ہونا چاہیے اس کو، کہ اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ، رسول کے بارے میں، فرشتوں، جن، قیامت، آخرت، کتاب اللہ، ان سب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز پھر یہ ہوگی کہ اب اگر اس کی عمر 7 سال ہونے والی ہے تو نماز کے مسائل سیکھ لے، کہ کب نماز فاسد ہوگی، کب اس میں واجب کتنے ہوتے ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، اور نماز جب پڑھنا ہوگا تو طہارت کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے آپ کو، کہ بدن کیسے پاک ہوتا ہے، کپڑے کیسے پاک ہوتا ہے، جگہ کیسے پاک ہوتی ہے۔ پھر روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ کے مسائل بھی پہلے سیکھ لیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس انکم آنے لگے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لیں، اللہ استطاعت دے حج کی تو حج کے مسائل سیکھ لیں، نکاح کی عمر ہو جائے تو نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھ لیں، کب کتنا نفقہ دینا واجب ہے وہ سیکھ لیں، قربانی کے ایام میں قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں تو پھر قربانی کے مسائل آپ سیکھیں۔ یعنی جس عبادت سے آپ کا ربط ہونے والا ہو اس تعلق سے بنیادی بیسک معلومات ضرور سیکھ لیں۔ اب اس کے لیے کیسے سیکھیں، کہاں سیکھیں؟ تو دیکھیں، اب ہر بندہ مدرسہ نہیں جا سکتا، باضابطہ 8 سال نہیں دے سکتا، تو کم از کم اپنی زندگی کا اتنا وقت نکالیں کہ آپ فرض علوم کورس کر لیں، فرض علوم سیکھ لیں۔ بہت سارے آن لائن کورسز ہو رہے ہیں جہاں فرض علوم کورس کرایا جاتا ہے،
تو وہاں آپ رابطہ کر کے آپ فرض علوم کورس ضرور سیکھ لیں گے، تو کم از کم اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو بیسکس ضرورت ہوں گی وہ اس سے پوری ہو جائیں گی الحمدللہ۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اللہ کہنا زیادہ مناسب ہے یا خدا کہنا مناسب ہے؟ دیکھیں، اگر کمپیریزن پوچھنا چاہتے ہیں تو اللہ کہنا افضل ہے، جائز دونوں ہے، لیکن اللہ کہنا اس لیے کہ خدا یہ فارسی لفظ ہے اور اللہ جو ہے یہ نزول یعنی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان دیگر زبانوں پہ اس کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہنا قرآن میں بھی اللہ ہی استعمال ہوا، احادیث میں بھی اللہ ہی استعمال ہوا ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کہنا یہ افضل ہے، واللہ تعالی عالم۔ چلے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت وہ 4 گناہ گار انسان کون ہے جس کی ماہ رمضان میں توبہ قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ پسند نہیں آئے، ان کی توبہ قبول نہیں کی؟ دیکھیں، رمضان کے حوالے سے تو نہیں، جتنی بڑی راتیں ہیں جیسے کہ شب برات ہے، اس میں ہوتا ہے کہ تمام امتوں کی مغفرت ہوگی، لیکن سوائے 4 شخصوں کے کہ جو شراب کا کنٹینیو عادی ہو، والدین کا نافرمان ہو، قطع رحم کرنے والا ہو، اور اس طرح کے چند گناہ گار تو جن کی بخشش نہیں ہوگی، ان کے دعا قبول نہیں کی جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر اسی حالت میں مر جاتے تو ان کی بخشش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بھی اس طرح سے عدد بیان کرنا مقصود ہوتا ہے نا، تو وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہی 4، بلکہ ایک یہاں پر اس کے قباحت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ اس عدد میں حصر کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بندے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور شامل کریں گے کہ ان کا پوچھنا، حضرت میں ایک اسکرپٹ رائٹر ہوں، تو میرے پاس کچھ کمپنی کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پروڈکٹ کا پرچار کرنا ہے، اس کے لیے آپ ایک اسکرپٹ لکھ دیجئے، تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ میرا لکھنا کیسا ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ایڈورٹائز جو ہے کسی لڑکے سے بھی کراتے ہیں، کبھی لڑکی سے بھی کراتے ہیں، کبھی اس میں گانے وغیرہ بھی شامل کر لیتے ہیں، تو میرا لکھنا کیسا، اس کی کمائی لینا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، جس پروڈکٹ کا آپ نے اسکرپٹ لکھی ہے وہ پروڈکٹ اگر جائز اور درست ہے، از روئے شرع اس کا استعمال منع نہیں ہے، تو آپ کا اس کے لیے، اس کے ایڈورٹائز کے لیے اسکرپٹ لکھنا اور اس سے نفع حاصل کرنا، یعنی اس کے بعد جو عوض جو معاوضہ ملے گا وہ لینا آپ کا جائز اور درست ہے۔ اب رہا یہ شبہ کہ یہ کسی خاتون سے بھی کرا سکتے ہیں، مرد سے بھی کرا سکتے ہیں، اور اس میں گانے وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں، تو دیکھیں، آپ کا اسکرپٹ لکھنا وہ ان گناہ کے معنوں میں متعین نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لکھ دیا، ممکن ہے کہ اس میں بغیر سانگ کے یوز کریں، ممکن ہے کہ کوئی خاتون کے بغیر مردوں سے کروائے، یہ بھی ممکن ہے خاتون ہو لیکن باپردہ ہو، ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ کہ اس میں گانے وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں، اس کے دونوں جہتیں موجود ہیں، تو آپ اس کے جائز کا قصد کرتے ہوئے لکھیں گے، کیونکہ گناہ کے معنی معین نہیں، جب گناہ کے معنی معین ہے تو تعاون علی الاثم پر یہ نہیں آئے گا۔ اس کی بہت ساری مثال فقہاء کرام نے لکھی ہے، جیسے کہ کسی کرائے کا کام ہے، اب اس نے کہیں کرسی وغیرہ لگا دی، اور کہاں لگا دیے؟ جہاں غیر مسلموں کا آج بھجن ہونا ہے، تو اب اگر کرسی لگانا تو کیا ہوگا؟ بیٹھ کر وہ بھجن ہی سنیں گے، تو یہ گناہ کے کام میں مدد تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا دماغ میں آئے گا تو نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، وہ کرسی جو ہے گناہ کے کرسی آپ کو کرائے پر دینا گناہ کے معنی میں معین نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک جائز اور ایک ناجائز استعمال ہے۔ جائز استعمال یہ کہ اس پر بیٹھ کر وہ نہ بھجن سنے، کچھ اور کام کر لیں، اور یہ بھی اس کو بیٹھ کر سنیں گے، تو جب جائز اور ناجائز دونوں پہلو ہوتے ہیں تو اس پہ جائز کا قصد کرتے وہ کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے رات میں، لیکن کفن دفن کا معاملہ کرتے کرتے 11:30 بج چکے ہیں، اب کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد دفن نہیں کرنا چاہیے، اب صبح دفن کریں گے، تو کیا واقعی رات کو دفن نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں نے کہا ہے وہ صحیح نہیں کہا ہے، دفن کرنے کے سلسلے میں کوئی وقت نہیں معین کیا گیا، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جلد از جلد دفن کر دیا جائے، یہاں شریعت مطہرہ ہم کو یہ حکم دیتی ہے۔ تو اب اگر غسل و کفن دفن سے فارغ ہے، نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں، سب لوگ تیار ہیں، تو اسی وقت اس کو دفن کر دیں، اس میں کوئی زوال وغیرہ کا وقت رات میں نہیں ہوتا ہے، اور دن میں بھی جو زوال کا مسئلہ نماز جنازہ ہو تو نماز جنازہ کے لیے وہ بھی کب؟ جب پہلے سے تیار ہو تب،
باقی دفن کا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی شب میں ہی عمل میں آئی ہے. ہاں تو شب میں ہی عمل میں آئی، تو اگر مکروہ ہوتا تو کیوں کرتے ہیں، ہے نا. اس طرح یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. چلے کچھ آڈیو سوال بھی ہیں، ان کو شامل کر کے پھر اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ ہے، اچھا ایک سوال اور ہے. یہ پوچھا ہے کہ حضرت میں ایک غیر مسلم کی گاڑی چلاتا ہوں اور مجھے روزانہ 500 روپے دیتا ہے پیٹرول بھروانے کے لیے. اس میں سے میں 20 روپے کی راشنی لے لیتا ہوں اور 480 کا پیٹرول ڈلواتا ہوں اور اس کو 480 کا بل بھی دیتا ہوں، اور میں نے اس کو بتا دیا کہ میں 20 روپے کی راشنی لیتا ہوں. اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو کیا یہ میرا لینا درست ہے جبکہ وہ 500 روپے مجھے پیٹرول کے دیتا ہے؟ تو دیکھیں یہ آپ کا لینا اور یہ استعمال کرنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس نے اگرچہ آپ کو 500 روپے پیٹرول ڈلوانے کے نام پر دیے ہیں، لیکن جب آپ نے اس کو 20 کا راشنی اور 480 کا بل ڈلوانے کے بعد 480 ہی کا بل دیا، ساتھ میں اس کو بتا بھی دیا کہ آپ اس کام میں 20 روپے خرچ ہوئے، اور اس نے کچھ کہا بھی نہیں، اس کا مطلب وہ اس بات سے راضی ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ 480 کا پیٹرول ڈلواتے 500 کا بل بنواتے تو یہ ضرور بالکل غلط ہوتا. تو اس صورت پہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حمیر پور ڈسٹرکٹ سے محمد علی. میرا سوال حضرت کے بارگاہ میں یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف کی جو پیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر پارے ہوتے ہیں، پھر کچھ کتابیں وغیرہ الگ سے یا کچھ چیزیں جو پیٹیوں کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں، کیا یہ حضرت درست ہے؟ مسئلہ بیان فرمائیں حضور. یہ پوچھنا ہے کہ قرآن مقدس پیٹی میں رکھا ہوا ہے، اب اس کے اوپر کوئی دینی کتابیں اگر رکھ دیں تو کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں ادب تو یہ ہے کہ قرآن مقدس جس پیٹی میں رکھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر اب کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے. ہاں قرآن ہی رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن کے علاوہ دوسری چیز رکھنا، یہ ہمارے فقہا نے منع کیا ہے کہ جس باکس کے اندر دینی کتاب ہوتی ہے اس پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے، اس پہ دیگر چیز رکھنے سے بھی منع کیا ہے، تو اس پر دیگر چیز نہ رکھی جائے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت سوال ہے کہ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ یا بچی پیشاب کر دیا تو کیا ناپاک ہو؟ پوچھنا ہے کہ کوئی دودھ پیتا بچہ یا بچی اگر پیشاب کر دے تو کیا ناپاک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں ناپاک ہونے کا مطلب یہ کہ غسل واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں جس جگہ ان کا پیشاب لگا ہوگا بدن پر یا کپڑے پر، وہ جگہ اتنے ایریے میں ناپاک ہے، اس کو دھو کر آپ پاک کر لیں گے. گود میں لیے تو یہاں استنجا کر دیا تو یہ جگہ ناپاک ہے، نل کے نیچے رکھ کر اس کو واش کر لیں، نجاست بہا دیں، آپ کا پاک ہو جائیں گے. غسل ان کے استنجے سے واجب نہیں ہوتا ہے نا، وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، اس کو پاک کر کے آپ اپنا نماز وغیرہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور ہے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت میرا سوال ہے، میں ہارڈ ورک کرتا ہوں یعنی کام کرتا ہوں اور رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں پر میں رکھ نہیں پاتا. وجہ کہ ہارڈ ورک یعنی بہت محنت والا کام ہے حضرت، اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ روزہ بھی فرض ہے پر میں رکھ نہیں پاتا، اور اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں رمضان کے حوالے سے تو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مشقت والا کام کرتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں وہ کام اپنا مختصر ہاف کر دے. دن بھر کام کرتا ہے تو ہاف ٹائم کام کرے تاکہ وہ روزہ مکمل کر سکے. تو اگر یہ ممکن ہے تو آپ یہی صورت ضرور اپنائیں. آپ جو ہے اپنے روزہ مکمل کرنے کے لیے کام کو جو مقدار وہ کم کر دیں تاکہ شام تک آپ روزہ مکمل کر سکیں. اور اگر دوسری صورت ممکن ہے وہ یہ کہ آپ اپنی شفٹ چینج کروا سکتے ہیں. اگر کہ شفٹ دن کی بجائے رات کی ہو جائے تو دن میں آپ روزہ رکھیں، رات میں آپ شفٹ یعنی اپنے وہاں کام کر لیں. بہرحال روزہ کام کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، روزہ تو رکھنا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ کام کی مقدار کو کم کر لیں اور روزے کو پورا کریں. اللہ رب العزت آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. چلے تو یہ آج کے جو پروگرام کے سوالات تھے تقریباً ہو چکے ہیں.
اب ہمیں اجازت دیں، وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی سلامت رہے گی تو پھر آنے والے ہفتوں میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب سے گزارش ہے کہ آپ آج کی شب میں ہمارے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے، حضور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائے، پروردگار اپنا خیر کا معاملہ فرمائے، ظالموں کے ارادوں کو نیست و نابود فرمائے، مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔